جی دیکھیں، ایبٹ آباد کی اپروکسیمیٹلی جو آبادی ہے وہ تو 18 لاکھ سے قریب ہے، اور ہماری جو 70% جو آٹے کی ڈیمانڈ ہے یا جو سورس ہے ہمارا وہ پنجاب ہے. تو 70% جو ہماری نیڈ ہے ہماری ڈسٹرکٹ کی وہ پنجاب سے پوری ہو رہی ہے، اور 30% جو ہے وہ لوکل فلور ملز جن کی کیپیسٹی محدود ہے، آپ کو پتہ ہے، اور فنکشنل بھی ہمارے پاس اس وقت جو ایبٹ آباد ڈسٹرکٹ میں فلور ملز ہیں وہ تقریباً 9 ہیں. اب چونکہ آٹے کی جو کرائسس ہے اس کا سب سے پہلے مین ریزن تو آپ کو پتا ہے پنجاب میں جس حد تک فلڈ ہوا، جو سچویشن ہوئی، اور اس کے بعد جو پروونشل سطح پہ بین لگ گیا ٹرانسپورٹیشن کا، جس کی وجہ سے آٹے کی آمد و رفت میں ہمیں بہت زیادہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے ٹرانسپورٹیشن کی، جس کی وجہ سے آٹے کی جو یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں خلل پیدا ہوا. اس کے علاوہ جو ویٹ کی پرائسز ہیں وہ بھی مارکیٹ میں اپ ہو گئی ہیں. تو اوور آل یہ سارے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے آٹا کرائسس کے اوپر اور اس کی پرائس کی انکریز کی. ریگولرلی انسپیکشنز کر رہے ہیں اور ہم میک شور کر رہے ہیں کہ ہورڈنگ والی کوئی پوزیشن نہ ہو، لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی فلڈ کے بعد سچویشن ایسی ہے کہ اس کی اویلیبلٹی جو ہے اس کو ہم میک شور کر رہے ہیں، اور چونکہ 100% اویلیبلٹی نہیں ہو رہی، جو پروونشل بین لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے آٹا جو آ رہا ہے وہی بہت لمیٹڈ اس مقدار میں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے پرائس کا بھی ایشو ہے، ویٹ کی پرائس جو ہوئی ہے اس کا بھی ایشو ہے. تو ہم میک شور کر رہے ہیں ہورڈنگ کی، اللہ کا شکر ہے ایبٹ آباد کے ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہم ریگولرلی کنڈکٹ کر رہے ہیں انسپیکشنز اور میک شور کر رہے ہیں کہ اس چیز کے اوپر جو ہے ہم اپنے ہائی اپس کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، ان کے درمیان بھی میٹنگز ہو رہی ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے آٹے کی کوئی ایسی پوزیشن بنے گی جس سے اس کا ریٹ بھی کم ہوگا، اس کی اویلیبلٹی بھی جو ہے وہ بھی مزید بہتر ہوگا. جی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، ڈپٹی کمشنر کے ساتھ ریگولرلی ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں. آج بھی ہماری ایک میٹنگ ہے جہاں پہ اسٹیک ہولڈرز اور ڈپٹی کمشنر صاحب، میں ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر، ہم سب موجود ہوں گے. تو مزید ہم اس چیز کے اوپر غور کریں گے کہ کس طریقے سے ہم اس اویلیبلٹی کو میک شور کریں. دوسرا میں آپ کو ایک چیز کلیئر کرتی چلوں کہ ایک آرٹیفیشل پرائس ہائیک ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دکاندار جس کو ایک چیز سستی مل رہی ہے لیکن وہ آگے مہنگا بیچ رہا ہے، اس کو آرٹیفیشل پرائس ہائیک بولتے ہیں. لیکن جو آٹے کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چونکہ 70% ہم پنجاب پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، تو جو بین لگا ہے اس کی وجہ سے یہ آٹے کی جو قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو گندم کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے. تو یہ ہمارے ڈسٹرکٹ کی صورتحال نہیں ہے، بلکہ یہ پورے KPK میں اس وقت یہ کرائسس چل رہا ہے، اور ہم سب مل کے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ رابطے میں ہیں، تمام افسران، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولرز، ہم سب کی یہی کوششیں ہیں کہ ہم اس وقت اس بحران سے کیسے قابو پائیں.